سب سے پہلے تو بتائیے پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ 2 دن سے یہ فوکل پرسن کمیٹی شیر حسن مروت کا نام ہے، شیر حسن مروت کا نام نکال لیا گیا، پھر وہ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں جی نام ہے، نئے نام ایڈ ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی کے اسپوکس پرسن رؤف حسن صاحب کہتے ہیں نہیں جی وہ تو پرانے تو فارغ ہو گئے، پھر انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا جس میں 5 لوگ انہوں نے کہا ہے، باقی پچھلے والوں کے نام جو ہیں وہ کریں گے سپر سیڈڈ۔ بہت شکریہ۔ چیئرمین صاحب کے بیان کے بعد کسی اور بیان کی اہمیت ہی نہیں رہتی ہے، اور یہ کوئی اتنا اہم منصب تھا ہی نہیں۔ شاید میڈیا میں آج کل خبروں کی قلت تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک پی ٹی آئی میں خبروں کی قلت لگتا ہے بہت زیادہ ہے کہ آپ نے ایک نان ایشو کا ایشو بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ 6 فوکل پرسن، تو پھر یہ نوٹیفیکیشن کیوں نکال رہے ہیں؟ باضابطہ اس میں سپر سیڈڈ کا لفظ نکال کے پچھلے 2 ممبر کو سپر سیڈ کر دیا گیا ہے، 5 ممبر ایڈ ہو گئے۔ چلے جی 5 جو ایڈ ہو گئے ہیں ان کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے منصب جلیلہ پر سرفراز ہوئے ہیں۔ باقی میرے لیے معنی نہیں رکھتا ہے، میں جن کو بھی ملاقات کرانا چاہوں میں کسی بھی ٹائم کرا سکتا ہوں۔ یہ ہوا کیا سارا؟ یہ مقصد تھا کیا ساری ایکٹیویٹی کا؟ پہلے نام آپ کا آیا، عمیر نیازی کا آیا، اس میں جو پہلا آیا تھا خان صاحب اس میں آپ کا نام تھا، عمیر نیازی کا نام تھا، پلس لکھ کے آگے ہاتھوں سے اس میں بیرسٹر گوہر کا نام بھی ایڈ ہوا تھا بعد میں، پھر یہ وہ پلس کے بعد مائنس کیوں ہو گیا؟ پھر یہ پلس کے بعد مائنس کے لیے تو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں نا۔ اصل میں جب یہ ہوا تو اس کے بعد جو ہیں شاید میرے نام کی موجودگی کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگی ہوگی، تو وہ دوبارہ خان صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا خان صاحب نے کہ ان کا نام نکال دے، انہوں نے کہا جی ان کو بھی ڈال دے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں فوکل پرسن لگا کیوں ہوں، کیونکہ نہ لگتا تو یہ ڈرامہ ہی نہ شروع ہوتا۔ اچھا ابھی اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نکلوانے والوں میں کیا یہ شبلی فراز کا اس میں ہاتھ تھا، کردار تھا، یا عمر ایوب کا تھا، بیرسٹر گوہر کا تھا؟ کون تھے لوگ جنہوں نے نہیں چاہتے تھے آپ اس کمیٹی میں ہو؟ کون سی کمیٹی میں؟ یہ فوکل پرسنز والی جو ہے۔ فوکل پرسن ان کو مبارک ہو، میری دلچسپی نہیں ہے، نہ میں نے کہا تھا نہ مجھے علم تھا خان نے فوکل پرسن مقرر کیا ہے۔ وہ جیل سپرڈنٹ آیا، انہوں نے عدالت میں کاغذ پیش کیا کہ جی کل خان صاحب نے یہ کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہیں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیں کوئی ایشو کسی کو مل نہیں رہا ہے، یہ اس کے پیچھے سارا فلسفہ یہی ہے کہ ان عناصر کی کوشش ہے کہ ڈیگریڈ ثابت کر دیں کہ دیکھیں جی خان صاحب نے اس کو نکال دیا پی ٹی آئی کے ورکرز کی نظروں میں، اور یہ سیاست چل رہی ہے آج کل ہماری پارٹی میں بدقسمتی سے۔ کام جو ہیں جدوجہد کا یا سٹرگل کا یا احتجاج کا جو جلسے جلوس ہم نے کرنے ہیں وہ پس پش ڈالا جا رہا ہے، اور وہ بڑے کام ہیں آپ کے جو پس پش ڈلے ہوئے ہیں۔ اصل کام ہی ہمارا یہی ہے، یہ کیا ایشو ہے فوکل پرسن بن گیا نہیں بن گیا؟ ہمارا کام ہے احتجاج پہ لوگوں کو نکالنا۔ 23 مارچ کو جلسہ کرنا تھا، نامعلوم وجوہات پہ وہ پوسٹ پون ہوا، 30 کو چلا گیا۔ 30 کو جلسہ کرنا تھا، نامعلوم وجوہات پہ 6 کو چلا گیا۔ 6 کو جلسہ تھا، اب لا متناہی تاریخیں، کوئی تاریخ ہی نہیں رکھی گئی۔ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا اب جلسہ؟ یہ میرا خیال ہے کہ شاید کوششیں تو یہ ہو رہی ہے کہ ہماری تمام توجہ ہیں وہ اس سے ہٹ کے یہ نان ایشوز پہ ہو جائے۔ اور یہ جلسے کے بارے سے یہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جلسہ نہ ہو پارٹی کے اندر؟ پتہ نہیں، جو لوگ ڈر رہے ہوں گے، یا میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کیا کوئی وہ جلسے میں کوئی خرچے کا فنڈنگ کا مسئلہ آ رہا ہے یا کیا ہے؟ سنا ہے پارٹی فنڈ میں بڑے پیسے سے آئے ریسنٹلی، کوئی سینٹ کے ٹکٹوں کے اندر جو ہے لوگوں نے بڑا پیسہ دیا پارٹی فنڈ میں۔ مجھے تو سینٹ کے ٹکٹوں کا کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میرا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ اچھا، لیکن پارٹی جو ہیں جلسہ کرا رہی ہے، کوئی پیسوں کی قلت تو نہیں ہے نا کوئی جلسہ کرانے کے لیے؟ نہیں، اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، جلسہ تو آپ نے کرانا تھا اسلام آباد۔ میرا کام ہے اجازت لینا، میرا کام ہے پبلک کو موٹیویٹ کرنا، انوائٹ کرنا، خان سے کوارڈینیٹ کر کے تاریخ وینیو دینا، اور لوگوں کو جو ہیں جلسے پہ راغب کرنا۔ یہاں تک میری فرائض ہیں۔ جلسے کو فائنانس کرنا ہے، کس نے کرنا ہے اور کیا ہونا ہے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل ایک کمیٹی بنی، پہلے یہ جو چلتا رہا تنازع فوکل پرسنز والا، اس میں سے کچھ لوگ آپ کا نام نکلوانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کے بقول کچھ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد خان صاحب نے فوراً ہی ایک کور کمیٹی میں آپ کا نام ڈال دیا۔ وہ جو کمیٹی ایک بنی ہے جس کی خبر چل رہی ہے، کل سے ہم نے بھی دی تھی، کہ ایک سپریم کونسل یا ایک ایپیکس کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے 10 رکنی، جس میں آپ کا نام ہے، اس میں خالد خورشید کا نام ہے، اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، اس میں حماد اظہر ہیں،
اس میں اون عباس بپی ہیں، 10 لوگوں کے نام شامل ہیں، شبلی فراز ہیں اس کمیٹی کے اندر. تو یہ ایک سپریم کونسل ہے، یہ بنا دی گئی، اس میں آپ کا نام پھر شامل کر لیا گیا. اس کی بھی میری اطلاعات کے مطابق تو کچھ لوگوں نے مخالفت کی تھی آپ کا نام شامل کرنے پہ، لیکن خان صاحب نے کہا جی کہ یہ نام ڈلے گا. تو اس کمیٹی کا مقصد کیا، یہ جو 10 رکنی بنی ہے؟ یہ 10 رکنی کمیٹی قائم ہوئی ہے اور اس 10 رکنی کمیٹی کا کام ہے تمام معاملات کو اوورسی کرنا، سیم پیج پہ سب کو رکھنا، کوئی اختلاف رائے ہو تو یہاں سے ہی ختم کرنا، کور کمیٹی کے معاملات کو دیکھنا، ایگزیکٹو کمیٹی کے معاملات کو دیکھنا، پروٹیسٹ کے معاملات کو دیکھنا، الغرض پارٹی کے تمام معاملات کو اوورسی کرنا اور اس حوالے سے فائنل فیصلے لینا اس کمیٹی کا کام ہے. اس کے لیے کور کمیٹی ایک بڑا پلیٹ فارم تھا پاکستان تحریک صاحب. کور کمیٹی کے بعد آپ کو کور کمیٹی بنانی پڑی، اس کا مطلب ہے کہ کور کمیٹی میں سب اچھا نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے. کور کمیٹی میں ایک انپٹ آتا ہے. کور کمیٹی جو ہیں وہ اب اس کمیٹی کے بعد اس کی حیثیت ہو گئی ہے کنسلٹیٹیو باڈی کی، اچھا، جو اپنی ریکمنڈیشن اس باڈی کو دے سکتی ہے. اس باڈی کا نام کیا ہے؟ اس کا سپریم کونسل ہے، ایپیکس کمیٹی ہے؟ ایپیکس کمیٹی ہے. ایپیکس کمیٹی ہے. اور یہ مجھے بتا دیں کہ اس کا نوٹیفیکیشن کب آ رہا ہے اس کا؟ چونکہ وہ فوکل پرسن والی پہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں، آپ کا پارٹی جو ہے آپ کے پارٹی سیکریٹریٹ نکال رہا ہے. یہ تو بڑی کمیٹی آپ نے بتایا بن گئی ہے، آپ نے تصدیق کی، تو یہ ابھی تک کیوں نہیں نوٹیفائی ہوئی؟ یہ تو کہ آپ کے نام کی وجہ سے تو نہیں رک گیا نوٹیفیکیشن کی؟ بات یہ ہے میرا نام کسی کمیٹی میں ہو یا نہ ہو، معنی رکھتا ہے میرا کام، اور مجھے کسی عہدے کی نہ ضرورت ہے نہ لالچ ہے. یہ بھی خان کی شفقت ہے کہ انہوں نے میرا نام ڈال دیا، نہ بھی ڈالتا میں کام پھر بھی اپنا کرتا جو خان نے مجھے تفویض کیا ہوا ہے. بہرحال نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں اس سے میرے کوئی سروکار نہیں ہے. پارٹی کے معاملات ہیں، گور صاحب دیکھیں گے. اچھا، مجھے یہ بتا دیں کہ گور صاحب تو دیکھیں گے، لیکن وہ گور صاحب کی بات کچھ اور ہوتی ہے، آپ کے پارٹی کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. رؤوف حسن صاحب وہ بالکل ان سے متضاد. کل بھی مثلا یہ فوکل پرسن والے پہ بھی بیرسٹر غور کہتے ہیں نہیں نام ہے، لیکن آپ کے ترجمان کہتے ہیں نہیں یہ بالکل نام نہیں ہے، نکال دیا گیا. وہ بالکل ان کے اپوزٹ جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ میں نے جماعت دیکھی جہاں پہ پارٹی کے اسپوکس پرسن کا موقف چیئرمین کے موقف سے بالکل ایک 180 ڈگری پہ مختلف ہوتا ہے. بہرحال اسپوکس پرسن شاید اس کی خواہش یہ ہوگی خبر دینا چاہتا تھا، باقی یہ حقیقت نہیں ہے. خواہش کو انہوں نے خبر بنایا؟ ہاں، خواہش کو خبر بنایا. اچھا، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو تقسیم صرف یہاں تک موجود نہیں ہے، بلکہ تقسیم جو ہے وہ سینٹ کے ٹکٹوں پر بھی میری اطلاع کے مطابق میری خبر یہ ہے کہ موجود ہے. اور جو مجھ تک جو ذرائع سے پہنچی خبر وہ یہ ہے کہ مرزا افریدی کو جو ہے خان صاحب ٹکٹ نہیں دے رہے تھے، لیکن ٹکٹ جو ہے وہ مل گیا مرزا افریدی کو. یہ کیا ہوا ہے معاملہ؟ مرزا افریدی کو ٹکٹ کیسے مل گیا؟ اس بندے نے تو 9 مئی کے بعد تقاریر نہیں کی تھی پارٹی کے خلاف. خان صاحب نے تو مرزا افریدی کو ٹکٹ نہ دینے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا اور ہمیں آگاہ کیا تھا. اچھا، اس کے بعد مجھے علم نہیں ہے کہ پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا یا نہیں، کیونکہ کوئی نوٹیفیکیشن میں نے نہیں دیکھا ہے کہ مرزا افریدی صاحب سینیٹر کی لسٹ میں ہیں. البتہ یہ میرے سامنے خان صاحب نے جیل میں بتایا کہ مرزا افریدی صاحب کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انڈر نو سرکمسٹانس ان کو لیا جائے گا. اور وجہ کیا تھی؟ یہی 9 مئی کے بعد جو ان کی سپیچز تھی پارٹی یہ بھی مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ یہ ان معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ جن لوگوں نے تقاریر کی یا کوئی انٹرویو دیا یا کوئی پریس کانفرنس کی، ان لوگوں پہ خان صاحب کی زیرو ٹالرنس پالیسی تھی. مثلا آپ نے شیخ رشید صاحب بڑے کھڑے ہوئے پارٹی کے ساتھ، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے وہی زیرو ٹالرنس پالیسی کی وجہ سے ہوا ہوگا. لیکن شیخ رشید کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا، انہیں ٹکٹ مل گیا مرزا افریدی کو. تو یہ کون سے زیرو ٹالرنس پالیسی؟ شیخ رشید کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان کا نام ڈراپ کیا گیا. میں نے بعد میں تو یہ نہیں دیکھا ہے کہ وہ ابھی نام وہ دوڑ میں صدر میں دوڑ میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ. آئی کانٹ کنفرم اٹ. وہ تو میں کنفرم کر رہا ہوں نا. نہیں، مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ بیرسٹر غور صاحب کو پھر ان معاملات کا علم ہوگا. اچھا، آپ کو علم نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دوڑ میں ہے. اور اس پہ تم اطلاعات کچھ ایسی بھی ہے کہ شاید کوئی پیسے کا لین دین بھی ہے کوئی اس میں. نہیں، پیسے اس طرح کے الزامات پہ مبینہ طور پر جو وہاں پہ جو پارٹی کی تنظیم ہے وہ مثلا فاٹا کے جو پریزیڈنٹ ہیں نور اللہ کا افریدی صاحب اور ایک اور افریدی صاحب وہاں پہ، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سخت مخالفت کی تھی اس نام کی. پھر یہ نام کیسے آ گیا؟ مبینہ طور پر پارٹی کے اندر کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کوئی پارٹی فنڈ میں انہوں نے کوئی پیسے دیے یا کیا یا کچھ لوگوں کو دیے، وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن اس طرح کے الزامات بھی آ رہے ہیں پارٹی کے اندر. خان کی پارٹی پی ٹی آئی
جو ہیں 9 مئی پہ اگر کسی نے مذمت کی ہیں تو اس کو ٹکٹ پیسوں پہ دینا یہ ایک انتہائی سنگین الزام ہے. اس کی میں مذمت کرتا ہوں, تردید کرتا ہوں. قطعاً یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جلسوں کی بات آپ نے جو کچھ دیر پہلے کی تھی, جلسے آپ کے منسوخ ہو گئے, یہ تحریک آپ کی کیسے چلے گی مروت صاحب؟ آپ نے تحریک چلانی حکومت کے خلاف, اور آپ پی ٹی آئی تو یہ بات کر بھی رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی قسم کا ریلیف اگر ملنا ہے تو وہ جلسوں سے, احتجاجی تحریک سے ملنا ہے, یہ کمیٹی کھیلنے سے نہیں ملنا. تو جلسے آپ لوگ کر نہیں پا رہے. اب ایک آپ کا ہے وہ گرینڈ الائنس کا آپ کا جلسہ جو ہے وہ 14 کو ہو رہا ہے کوئٹہ کے اندر, باقی آپ کی پارٹی انفیکٹو ہے, بالکل میدان کے اندر نظر ہی نہیں آ رہی کہیں, بجائے اپنے پارٹی چیئرمین کے بانی چیئرمین کے ہاتھ مضبوط کرنے کے یہاں ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں آپ کی پارٹی لگی ہوئی ہے. یہ چیزیں ہیں, ان کا تدارک ہونا چاہیے. دیکھیے میں جہاں تک اگر کوئی بون آف کنٹینشن سمجھتا ہے تو 10 بست عرض کرتا ہوں سب سے, میرا کام ہے احتجاج کے ساتھ, جلسے جلوس کے ساتھ. یہ گرینڈ الائنس نے بھی تو احتجاج ہی کرنا, آپ اس میں آن بورڈ نظر نہیں آ رہے کہیں بھی. گرینڈ الائنس پہ میں آن بورڈ نہیں ہوں, وہ اسد قیصر صاحب اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جلسہ جلوس ریلی کارکنوں کو متحرک کرنا, اس میں تو آپ کی ظاہر ہے پارٹی میں کافی زیادہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس میں, اور آپ نے کر کے دکھایا بھی ہے کے پی کے اندر, اور ایون آپ نے جو کراچی میں آپ نے ریلی جلسے کیے تھے, لیکن آپ کو یہاں نکال دیا گیا اس میں سے. یعنی اس عمل میں آپ ہیں نہیں, شامل نہیں ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. نہیں, یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا, جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا میں تعمیل کروں گا. خان صاحب نے جن کو جو ٹاسک دیا ہے, گرینڈ الائنس ہماری پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اپنے جلسے اور احتجاج ہے, ان کا کام یا وہ تعلق میرے ساتھ ہے. گرینڈ الائنس اور ہماری احتجاج اس میں مرج ہوگی, اس کا کیا ماڈس اپرینڈی ہوگا, طریقہ کار ہوگا, ابھی تک میری اس پہ کسی سے بات چیت نہیں ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پی ایس سی کا چیئرمین آپ نے بننا تھا, وہ بھی کہیں انہی باہمی سازشوں کے سیاستوں کی نظر تو نہیں ہو گیا یہ معاملہ؟ چونکہ عمر ایوب صاحب کو تو انہوں نے بنا دیا ہے لیڈر آف کی پوزیشن, لیکن آپ کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ابھی بھی. نہیں, میرا خیال ہے سب کا, اب کمیٹی ابھی کوئی نہیں بنی ہے, اکٹھے بنے گی, میرا خیال عید کے بعد ہوگا. اس میں پارٹی سے مخالفت تو نہیں ہے کوئی؟ کسی وقت پہ ہوئی ہوتی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے بہت ساری ٹرالنگ اس وجہ سے بھی ہوئی. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, اور یہ بھی خان کا فیصلہ تھا, خود ہی کیا تھا, اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا, مجھے علم ہی نہیں تھا, مجھے بیرسٹر گور صاحب کی وساطت سے پتہ چلا. جی ہاں, یہ فیصلہ تو خان صاحب کا تھا, آپ کا فیصلہ تو نہیں تھا یہ. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو چل رہا ہے, یعنی آپ نے لڑائی کیا لڑنی ہے, سیاسی لڑائی اپنے پارٹی چیئرمین کے لیے, پارٹی اپنی ذاتی لڑائیوں میں کافی زیادہ الجھی ہوئی ہے. اب آپ کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ ظاہر اپنی پارٹی قیادت کو باہر لے کے آنا, اور دوسرا آپ کا جو معاملہ ہے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو واپس لینا, میک شور کرنا. دونوں چیزوں میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پارٹی کی جو ایفرٹس ہیں وہ جو ہے کافی زیادہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. روزانہ ہم یعنی جو بھی آپ کی کور کمیٹی کا آتی ہے خبر آتی ہے, وہاں سے یہ آتی ہے کہ کور کمیٹی نے جو وکلا ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کارکردگی کے اوپر کہ وہ خان صاحب کو ریلیف کیوں نہیں دلوا سکی. ایون جو الیکشن کا معاملہ ہے اس پہ بھی ابھی تک آپ کی کوئی جامع طور پہ تحریک انصاف ہمیں نہیں کوئی اپنا کیس بلڈ کرتی ہوئی نظر آئی. ابھی میں آپ کی اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں. پارٹی کی ان معاملات کی وجہ سے ہماری جدوجہد کو کافی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. ورکرز کی نظروں میں گرانے کے لیے ٹرالنگ ہوئی, کمپینز ہوئے, اس نے بھی, کیونکہ اگر لوگ نکلتے ہیں میرے وساطت سے خان صاحب کے لیے تو اس میں پارٹی کی مضبوطی ہے, خان کے کاز کی مضبوطی ہے, اور اس چیز کو نقصان پہنچایا گیا. بدقسمتی سے اپنے لوگوں نے کیا. میں بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوں کہ جو گزشتہ 1.5-2 ماہ سے پارٹی کے اندر جو سازشیں ہوئی, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کور کمیٹی کا اجلاس ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے مہربان جو ہیں میڈیا میں خبریں پھیلا دیتے ہیں, اور عموماً جھوٹی. اور یہ کس طرح کی ممبران کور کمیٹی ہو گئے جو اتنے غیر ذمہ دار ہیں اور اتنے سازشی ہیں کہ ابھی بیٹھے نہیں ہوتے ہیں کہ جناب شاید اجلاس کے اندر سے بھی میڈیا کو ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ میڈیا ٹرالنگ نے, یہ کمپینز نے پی ٹی آئی کو اندرونی جو چپکلشی تھی اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ہماری توجہ مین کاز سے ہٹا کے ان اندرونی خلفشار کی طرف کر دی ہے. کتنے گروپس ہیں پارٹی کے اندر؟ میرے خیال میں ہر ایک شخص اپنی ذات میں ایک گروپ ہے. ایک تو بڑا گروپ نظر آتا ہے کہ ایک تو بڑا واضح ہے وہ اینٹی شیئر سے بھرمت گروپ تو بڑا ڈومینیٹ نظر آتا ہے پارٹی کے اندر, جو کہ بڑے اہم عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں پارٹی کے اندر, وہ آپ کے بڑے سخت خلاف ہیں. یہ مخالفت کی وجہ ہے کیا مروت صاحب بائی دی وے؟
مخالفت کی تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، یہ جو احتجاج جو ہیں، یہ جلسے، کنونشن، جلوس، ان کی کامیابیوں نے خان کو میرے کام سے خوش کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب مجھ پہ بار بار اعتماد کرتے ہیں اور ہر چیز میں آن بورڈ رکھتے ہیں۔ اور یہ جو احتجاج کی اب مخالفت شاید پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہے، اور یہ جو جلسے نہ ہونے دیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے شاید محرک یہی ہو کہ یہ کامیابیاں رک جائیں گی تو شاید جو ہیں تھوڑا سا۔ اچھا، وہ عاطف خان نے جو لکھا، ٹویٹ ایک لکھا، وہ تو یعنی کہ اب لوگ اپنا نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں، عاطف خان کہ مروت صاحب کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی خان صاحب کو رپورٹنگ ہوں، کہتے ہیں پارٹی میں تنظیم ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے اندر آنا پڑتا ہے آپ کو، اگر ان کی مرضی ہے یہ ڈائریکٹلی ان کو رپورٹنگ ہو، کہتے ہیں پارٹی میں ایسے تو نہیں ہوتا۔ عاطف خان نے کب لکھا یہ؟ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں شیر حسن مروت صاحب کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ میں ڈائریکٹلی خان صاحب کو رپورٹنگ میں کس کو رپورٹ کروں؟ انہوں نے کہا پارٹی ہوتی ہے، تنظیم کو آپ نے تنظیمی نہیں، سٹک کے میرا اندر خیال نہیں ہے آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ عاطف خان صاحب میرے دوست ہیں، ان کو شاید میرے اس کام کے حوالے سے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر ایک آدمی اپنے کام کے ساتھ جو ہیں جواب دہ ہیں۔ جو کام مجھے خان صاحب دیتے ہیں تو میں کس کو رپورٹ کروں گا؟ خان کو رپورٹ کروں گا یا کسی ABC کو کروں گا؟ لہذا میرا کام خان صاحب سے ہے، خان صاحب سے متعلقہ ہیں، اور باقی بات یہ ہے کہ یہی کام بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو حضرات آگے یہ ذمہ داریاں بٹورنا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، آگے آ جائیں، اور انشاءاللہ ان کو ہم مکمل مواقع دیں گے احتجاج میں سینہ سپر ہو کے سڑکوں پہ نکلنے کا، جلوسوں کا، بالخصوص پنجاب میں۔ صحیح، یہی کام ہے میرا، باقی کون سا دوسرا کام ہے جو میں نے آج تک کیا ہو؟ یہی کنونشن، احتجاج، جلسے، جلوس، جھنڈا نکالنا، لوگوں کو نکالنا۔ 9 مئی کے بعد اسی کام پہ شروع ہوں اور آج تک اسی کام پہ لگا ہوا ہوں۔ اور لیگل ٹیم سے بھی آپ کو کیسز سے خان صاحب کے جو میری اسسمنٹ ہے وہ جو میں نے دیکھا، کافی سارے کیسز سے آپ کو انہوں نے ایک ایک کر کے علیحدہ کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی آپ کی بات درست ہے۔ اچھا، اور میری اپروچ بیسیکلی اس میں آپ کی پرفارمنس کا مسئلہ ہے یا اپنی اپروچ کا مسئلہ ہے، یا وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں جیلسی فیکٹر، کیا وجہ ہے؟ میں نے خان صاحب کا آج تک کوئی کیس میں ہارا نہیں ہوں، خان صاحب کا کوئی کیس ہارا نہیں ہوں، اور ڈفرنس آف اوپینین رہی ہے، شاید خان صاحب کے اپنا فیصلہ رہا ہے، اور وہ یہ تھی کہ میری رائے یہ رہی ہے کہ جس طرح نون نے پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات کے فیصلہ کرنے والے جج صاحبان کی ٹرالنگ کی، ان کے خلاف کمپینز کی، ان کو ہیڈ آنز لیا، جس طرح بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب، نقوی صاحب، یا اینی جج جس نے تھوڑی بہت ریلیف دی بشمول پشاور ہائی کورٹ کے، میری رائے یہ تھی کہ ہمیں بہت ہی ایگریسیولی اپنے کیسز کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے، اور یہ اس رائے سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ صحیح، ورنہ اگر میری پالیسی جو ہے مانی جاتی تو شاید ہم 4 مہینے قبل خان صاحب کے کیسز پہ ہائی کورٹ سے فیصلے لے چکے ہوئے ہوتے۔ آپ کو دباؤ کی حکمت عملی جو ہے وہ کام آتی ہے، تو تبھی آج کل دباؤ کی کبھی باتیں چل بھی رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا دباؤ کے حوالے سے، پھر ان کو وہ خط آنا شروع ہو گئے، یہ مشکوک جو ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے خطوط والا؟ مروت صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر، یہ جو آ رہے ہیں ججوں کو پاؤڈر والے خط جو وصول ہو رہے ہیں؟ ابتدا میں تو ہم نے بھی سیریس لیا، ہم نے اس کو انتراک سمجھا، پتہ چلا انتراکس نہیں ہے، ایک شوشہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان خطوط کے ذریعے شاید وہ اصل خط سے لوگوں کی توجہ اٹھانی تھی۔ اصل خط ہے وہ 6 جج صاحبان کا خط، اب میڈیا کی زینت بنا دیے گئے یہ پاؤڈر اور یہ دھمکی آمیز خطوط، جو بیسیکلی تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف ایک شوشہ تھا، کیونکہ کوئی سنجیدہ مواد نہیں ہے۔ البتہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے بڑی ذہانت سے کیا ہے، اور اس کے پیچھے محرکات سیاسی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کل بیان دیا امیر مقام صاحب نے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر انہوں نے اسی طرح سے بحران برقرار رکھا جو کہ وہ ممبران کے حلف تک نہیں دے رہے، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے، کہہ رہے کہ ہم وہاں پہ گورنر راج لگا دیں گے، یہ تو بڑی تھریٹ ہے، بہت بڑی۔ یہ شوق بھی یہ پورا کر لیں، کوئی فرق نہیں ہے، ویسے ہی ملک میں کوئی قانون تو ہے نہیں، جمہوریت، پارلیمان، سیاست، عدم وائلنس، برداشت، یہ ساری چیزیں غائب ہیں۔ ملک میں
بیسیکلی سکہ بند بدماشی چل رہی ہے، جس کو ہم عدالتی زبان میں غنڈہ گردی کہتے ہیں، کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، نہ قانون ہے نہ اصول ہائے قوانین ہیں۔ صحیح ہے، چلیں بہرحال اس پہ آپ اگر متحد ہو کے اپنی فائٹ لڑیں تو شاید آپ کہہ بھی سکتے ہیں، وہ آپ کی پارٹی آپس کی لڑائیوں میں الجھی ہوئی ہے تو اس لیے شاید نہیں، یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں یہ آپس کی لڑائیاں کوئی اتنی سنجیدہ نہیں ہے، خوش خطیاں کر رہے ہیں، اچھا نکال دیا ڈال دیا، یہ کوئی سیاست ہے، اور کوئی ٹرولنگ ہو گئی اور کوئی کمپین شروع ہو گئی اور پیچھے سے وہ سامنے آتے بھی نہیں ہیں۔ غلام نبی، سید رسول، ابو بکر اور ان لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے، تانے بانے کہیں اور سے ہل رہے ہیں، اچھی طرح ہمیں ادراک ہے، ہل رہے اتنا آپ کو پتا کہ وہ پارٹی کے اندر سے وہ تو جو بھی ہلا رہے ہیں سوچ ان کی بڑی چھوٹی ہے، بھائی احتجاج پہ فوکس کرو، چھوڑو ان چھوٹی چیزوں کو، سازشوں کو یا ٹانگ کھینچنے کے عمل کو۔